بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصف یہ بھی مدنی صورت ہے، آیات ہیں اس کی 14۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ارض و سماوات میں جو مخلوقات اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ ایک اور مینر آ گیا ہمارے سامنے کہ اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، یعنی ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ اور کبر مقتن، یہ اللہ کے بڑی ہی سخت بات ہے کہ ان اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو بعض مسلمان کہنے لگے کہ اگر ہمیں ایسے اعمال معلوم ہو جائیں جو اللہ کو بہت پسند ہے تو ہم وہی کریں، اس کے لیے اپنی جان و مال بھی صرف کر دیں۔ جب اللہ نے ان پر جہاد فرض کر دیا تو بعض لوگوں کو شاق گزرا اور دشمن کا سامنا کرنے سے گھبرانے لگے، تو اللہ نے پھر یہ آیت اتاری۔ یعنی دعوے اتنے بڑے بڑے کر لیتے ہیں ہم لوگ، اور جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی باتیں کرو ہی مت جن کو آپ کو خود بھی مطلب پہ یقین نہیں ہوتا، اور ایسی باتیں جو ہیں وہ عام زندگی میں بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے کہ ہم کہیں کچھ اور کریں کچھ۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ آپ یہاں پہ ایک بات آ گئی بنیان مرصوص، صف کی۔ صف بنانا، پوری صورت کا نام ہی صف ہے، یعنی ایک قطار یا لائن، ایک ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو کرنا۔ اور چونکہ یہ جنگ کے بیک گراؤنڈ میں ہے یہ، تو ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ صف کیا چیز ہے۔ صف یہ صف بندی، اس کے پیچھے اہمیت ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی صفیں بناتے ہیں، قطاروں میں آتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو پرندے ہیں وہ بھی قطاروں میں چلتے ہیں، اور اس لیے انسانوں کو بھی کہا گیا کہ قیامت والے دن جو ہے وہ ساری مخلوقات حاضر ہوں گی، جنتی بھی ہوں گے، اور جو ہے وہ سب کے سب صفوں میں ہوں گے، پورے ڈسپلن طریقے سے۔ سوچے اتنے بڑے، جو جب عدالت لگے گی اللہ تعالیٰ کی، کتنی مخلوقات ہوں گی، کتنے لوگ ہوں گے، کتنے جن، سب، لیکن سب وہ گچر مچر، وہ ایک بھگدڑ نہیں ہوگی، سارا کچھ صفوں کے اندر ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے نا تو ان کی تقریباً 120 صفیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اس میں سے 80 جو ہیں وہ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ اور نماز کی جو ہے وہ، نماز کا جو حسن ہے وہ صف کی درستگی میں ہے۔ صف کی درستگی پر دلوں کی درستگی کا انحصار ہے، اور دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو جب صف کو ہم بناتے ہیں تو جو ایک تو اس رخ میں بالکل سٹریٹ ہونی چاہیے، اور کندھے سے کندھا ملا ہو، نیچے پاؤں سے پاؤں ملا ہو، تاکہ شیطان کو اندر سے گزرنے کا موقع نہ ملے۔ اور آبویسلی پھر آگے پیچھے بھی نہ ہو، لوگ ایک لائن کے اندر بالکل ہونا چاہیے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو خالی گیپس نہیں چھوڑنے، ان کے اندر شیطان گھستا ہے اور دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، نماز سے دھیان ہٹاتا ہے۔ تو جنگوں میں تو صف بندی اور ترتیب جو ہے وہ بے شمار بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح کی صف بندی کو جیسے سیسا پلائی دیواری، اتنے آپس میں جڑ کے کھڑے ہو کہ ایسے لگے کہ آپ کے سامنے ایک ایسی جو میٹل کی دیوار کھڑی ہے اور اس کے باہر کوئی جا نہیں سکتا۔ اور یہ بھی کہ جو قول و فعل کا جو تضاد ہے اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے، اور اللہ کے رسول کو بھی ناپسند ہے، اور جھوٹے وعدے، جھوٹی باتیں، جھوٹی امیدیں، ان میں وہ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے جو ہم لوگوں سے انشاءاللہ ماشاءاللہ کر کے کرتے رہتے ہیں، اور پھر اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دن ایک شخص کو لایا جائے گا کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے، اور اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی۔ وہ شخص چکر لگائے گا، جیسے اس طرح گھومے گا کیونکہ آنتیں باہر ہوں گی، جل رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، تو بس ایک گھوم ہی جائے گا، جیسے کنویں کے ارد گرد گدھا یا بیل گھومتا ہے۔ تو جہنم والے آپ سے سوال کریں گے کہ یہ تمہاری حالت کیوں ہوئی؟ اب کچھ لوگ جب وہ جہنم میں جا چکے ہیں تو اس سے پوچھیں گے کہ تمہاری حالت کیوں ہوئی، حالانکہ ہم تو برے کاموں سے روکتے بھی تھے اور نیکی کا حکم بھی دیتے تھے، یعنی ہم تو تمہیں نیک خیال کرتے نا، تم ہماری اصلاح کی پوری کوششیں کرتے رہتے تھے، تم تو ہماری اصلاح کرنے والے تھے، تو ہم تو جہنم میں چلے گئے کیونکہ ہم نے سنی نہیں، تم کیوں ایسے تڑپ رہے ہو؟ تو آگے سے کہے گا کہ ہاں میں نے یہی کرتا تھا، لیکن جو باتیں میں آپ لوگوں سے کہتا تھا میں خود نہیں کرتا تھا۔ اور بات جو ہے وہ سوچ کے کرنی چاہیے، اور وہی بات دوسروں کو نصیحت کریں جو ہم خود کرتے ہیں یا کر سکتے ہوں۔ جب تک آپ کے اپنے عمل میں نہ ہو، ذرا احتیاط سے لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم تم مجھے کیوں دکھ پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہاں بیسک اللہ تعالیٰ نبی کو پھر سے تسلی دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں پہلے ہو چکی ہیں، اور یہ بات بھی کہ جو
اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود ہی اپنے لیے ایسے ایسے فیصلے کر لیتا ہے اور کہ اس کے لیے وہ ظلم کا باعث بن جاتے ہیں اپنی مصیبتیں۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، دین کو چھوڑ کے اپنے ٹیڑھے ہو چکے دل، تو اللہ ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ وہ جس طرف چلتے پھر اللہ ان کو اسی طرف لگا دیتا ہے اور اپنی جو ٹیڑھ ہے، جو ان کی کجی ہے، اس کی طرف چلتے رہتے ہیں۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں یقیناً تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، پہلے سے نازل شدہ تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور پھر جب رسول واضح دلائل لے کر آ گیا تو وہ کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے۔ تو یہ باتیں آپ سلم کے آنے کی جو خبریں ہیں پہلی کتابوں میں موجود تھیں، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انجیل کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام کے ساتھ مینشن کیا ہوا کہ اس کا نام، حضرت عیسیٰ نے خود اپنی قوم سے کہا کہ ایک میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، وہ پرانی کتابوں کی تصدیق کرے گا، تو اس کا نام احمد ہوگا۔ تو وہ جب آ گیا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب چونکہ نبی آ چکا ہے اور آپ کا نام احمد بھی ہے، تو اب وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے خود فرمایا ایک دفعہ کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں، لوگ میری اتباع پر حشر کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، یعنی سب نبیوں کے بعد آنے والا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند بہت ہی امپورٹنٹ خصوصیات ہیں، ان کے نام ہیں اس کے اندر، اور ان کی وہ جو ہیں خاص وجہ ہیں، خصوصیات ہیں اس کے اندر۔ تو یہ ان کے جو یہ اسرائیلیوں کی بات کی جا رہی ہے، اسرائیلی قوم یہود اس وقت کے جو تھے، کہ وہ جب آ گیا نبی تو پھر کہنے لگے یہ سری جادو ہے۔ اور وہ شخص سے زیادہ اس شخص سے ظالم کون ہوگا جس وہ اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور ایسے لوگ ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافروں کو ناگوار ہی گزرے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو، یعنی اللہ کے دین کو، اسلام کو پھونکے مار کے اپنے منہ سے باتیں کر کے اس کو ختم کر دیں۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ واللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے نہیں کتنا ہی ناگوار گزرے۔ نور سے مراد دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح انشاءاللہ نافذ کر کے رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتلاؤں جو تمہیں المناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جان لو تو تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اپنے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ دائمی باغوں میں پاکیزہ گھر عطا کرے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک دوسری چیز بھی عطا کرے گا جسے تم پسند کرتے ہوئے، اللہ کی مدد اور جلد حاصل ہونے والی فتح، اور مومنوں کو بشارت دے دیں۔ یہ یہاں سے جہنم، مومنوں کو بشارت کیا ہے کہ جہنم سے نجات اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبریاں ہیں، اور دنیا میں بھی انعامات ملے، مسلمان پھر بہت فائدہ اٹھایا، بہت سے مال ملے ان کو، اور ان کے نام بھی اللہ نے بلند کیے۔ اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو خوشخبری ہے وہ فتح مکہ کا خوشخبری دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے دین کے انصار بن جاؤ، یعنی اس کے مددگار، یعنی اس کے سپورٹر، یعنی اس کو ترقی دینے کے کاموں میں اس کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ کس طرح؟ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہوگا، من انصاری، کون مددگار ہوگا؟ تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا، دوسرے گروہ نے انکار کر دیا، اور پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب رہے۔ ایمان لانے والے جو تھے وہ عیسائی تھے، اور جنہوں نے نہیں مانا، وہ کفر کیا، وہ یہود تھے۔ یہود انتہائی ہٹ درم قوم رہی ہے ہمیشہ سے۔ سورۃ الجمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ارض و سماوات میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے،
جو بادشاہ ہے، مقدس ہے، زبردست ہے اور دانا ہے۔ اللہ کی 4 بہترین بڑی جو ہیں وہ خوبیاں ہمارے سامنے اللہ نے خود بیان کر دی۔ اور هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی سے ایک رسول بھیجا۔ اب ہم پیچھے تو پڑھتے ہیں نا کہ آپ سلم جو ہے وہ امی ہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان پڑھ لوگوں میں، یعنی وہ جو وہ معاشرہ تھا اس میں بھی ان پڑھ لوگوں کی کثرت تھی، امیین تھے، وہ تھوڑا پڑھے لکھے لوگ تھے یا ان پڑھ لوگ تھے۔ اور رسول من ہم انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ ان کا تزکیہ کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اگرچہ اس سے پہلے سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور ان میں سے کچھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ان سے نہیں ملے، اور زبردست حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اللہ اپنے فضل کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے تورات کا حامل بنایا، پھر انہوں نے یہ بار نہ اٹھایا، اور اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہے۔ بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ آ گئی اس بات کی کہ اس علم کی جس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا۔ ایسا علم کوئی فائدہ نہیں دیتا جس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی ہو۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ ساری کتابیں، آپ گدھا جو ہے وہ اپنے اوپر لاد کے چاہے کتنی بڑی کتابیں گھومتا رہے، وہ گدھا ہی رہے گا، کیونکہ اس نے جب ان کو پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، اپنی زندگی بہتر نہیں کی، اپنی آخرت بہتر نہیں کی، تو وہ گدھا ہی ہے نا۔ تو گدھے کی مثال تو بیوقوف کے طور پر ہی دی جاتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے آیات کو جھٹلایا، علم آ گیا، وہ کئی لوگوں نے علم لینے کے بعد وہ منافقت میں چلے گئے، تو ان کی مثالیں جو ہیں وہ گدھوں کے جیسی ہیں۔ تو حسن کہتے ہیں ایک صحابی کہ قرآن کو پڑھنے کا سب سے حقدار وہ ہے جس کے عمل میں قرآن دکھائی دے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو حامل قرآن ہوتا ہے وہ اس کے شان یہ ہے کہ اس کی جو ہے یعنی اس کے اخلاق ظاہر کریں کہ بندہ قرآن والا ہے، یعنی اس کو قرآن کی سمجھ ہے، یعنی اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سوتے ہیں، یعنی وہ تہجد گزار ہو، اس کے دن سے پہچانا جائے جب وہ لوگ کھا پی ہوتے ہیں، یعنی وہ روزے بھی رکھتا ہے، اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو اس کو آخرت کا غم ہوتا ہے، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنستے ہیں تو ظاہر مومن کا جو رونا ہوتا ہے وہ اور وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں۔ عقل مند لوگ بہت کم بولتے ہیں، اب بہت جو بے تکان بولتے ہیں، بلا وجہ کے کہکے لگاتے ہیں، وہ اندر سے خالی لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ اس سے بھی پہچانو کہ جب وہ خشوع و خضوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر کر رہے ہوتے ہیں، جب لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے اپنے شوخیاں مار رہے ہوتے ہیں، اپنے کپڑوں کی، اپنے جوتوں کی، اپنی زیوروں کی، اپنے سٹیٹس کی، اپنی زمینوں کی، جائیدادوں کی۔ تو جو ہمبل لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر قرآن اترا ہوتا ہے، وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایسے موقع پہ اکثر خاموشی رہتے ہیں۔ یعنی قرآن کی تعلیمات اس شخص کی شخصیت میں نظر آنی چاہیے جس کو اللہ قرآن دے دے، یہ مطلب ہے اس کا ساری چیز کا۔ ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جتنی چیزوں کی سمجھ آ گئی جس حد تک ہو سکتا ہے اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نیت بھی دیکھتا ہے اور کوشش بھی دیکھتا ہے۔ اور قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آپ کہہ دیجیے اے لوگو جو یہودی بنے ہوئے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم تمام لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے دوست ہو، پھر موت کی تمنا تو کرو اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ یعنی اگر آپ اتنے سچ ہیں، آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے آپ فیورٹ ترین جو قوم ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو، جاؤ اللہ کے پاس۔ تو کون موت مانگے گا؟ دیکھیں ذرا۔ اور یہاں پہ دعوت مباہلہ بھی ہو سکتی ہے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اللہ خود ہی جواب دے رہا ہے، وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اپنے کرتوتوں کو سے جو یہ کر چکے ہیں انہیں پتہ ہے۔ ظاہر ہے ان کے پاس کتاب تھی، کتابیں آئیں، رسول آئے، ان کے پاس انہوں نے بہت کچھ بدل لیا تھا،
لیکن انہیں پتہ تھا کہ جنت دوزخ کیا چیز ہے، موت کیا چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے، بس ہٹ درمی تھی، ماننا نہیں چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کیسے مانیں گے موت، کیوں مانگیں گے موت؟ انہوں نے جو کر کے بھیجا ہے آخرت میں ان کو وہ سامنا کرنا پڑے گا، تو یہ کبھی بھی موت نہیں مانیں گے، اور یہ اپنے کرتوتوں میں، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اور آپ ان سے کہیے کہ جس موت سے تم بھاگتے وہ تو تمہیں آ کر رہے گی۔ اب مانگو نہ مانگو، بھاگو، جہاد میں پیچھے ہٹ جاتے ہو، دھوکہ دے جاتے ہو، سارا کچھ کر لیتے ہو، کر لو، مرنا تو ہر حال میں ہے، اور تم آ کر رہے گی موت، اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ ثم تردون الی العالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ بڑی خوبصورت بات کہ تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی ہم جہاں سے آئے ہیں وہیں جانا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وہ سب کچھ جاننے والا، غیب کا بھی اور حاضر کا بھی، اور تمہیں بتلا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور ابھی آ گئی بات جمعہ کے متعلق۔ سورہ جمعہ ہے، تو جمعہ کی جو فضیلت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے اور ذکر الہی کی طرف دوڑ آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ جو ہی اذان ہو جمعے کی، ذکر الہی کی طرف آ جاؤ، جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں ان کو ترک کر دیں، اور اسپیشلی خرید و فروخت یعنی بزنس، اپنا کاروبار جو ہے، لین دین کے جو معاملے ہیں ان کو روک دیا جائے۔ اور اگر تم جانو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر آپ کو سمجھ ہو تو یہی بہتر ہے، اسی میں خیر ہے۔ اور پھر جب صلات ادا کر چکے ہو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، اور اگر چاہو تو اللہ کا فضل رزق تلاش کرو، اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی جمعے والے دن، جو جمعے کا جو ٹائم ہے وہ اللہ نے مخصوص کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اس میں خطبہ ہوتا ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جس دن جمعے کی اذان ہو جائے بس ساری دنیا کے کام چھوڑ دو، اور یہ اسپیشلی مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ مسجد کی طرف آئیں، اور جو بھی آپ کے کاروبار ہیں زندگی ان کو روک دو۔ اور جب نماز ہو جائے، ادا ہو جائے، تو اس کے بعد چاہے تو تم جو مرضی کرو، گھومو پھرو، باہر جاؤ، کاروبار کرو، واپس اپنے سارے اپنے جو ہیں وہ اپنے جو اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، اللہ کو بس بکثرت یاد بھی کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت کا کھیل تماشا ہوتے ہوئے دیکھا تو ادھر بھاگ گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ یا آپ کہیے کہ جو اللہ کے پاس ہے اس تماشے تجارت سے بہت بہتر، اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ ایک ہمیں جمعہ کی جو فضیلت ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، اور کچھ اور باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جمعہ کے دن غلہ کا ایک قافلہ آیا مدینہ میں۔ اب مدینہ میں ان دنوں قحط چل رہا تھا اور غلہ بہت کم تھا، تو کھانے کو جو تھا وہ بہت کم تھا، اجناس نہیں تھی، تو ایک باہر سے قافلہ آیا جو کہ ظاہر بیچ رہے تھے۔ تو آپ وسلم اس وقت جو تھے وہ خطبہ دے رہے تھے، ٹھیک ہے، جمعہ کا خطبہ چل رہا تھا، تو لوگ جو تھے وہ خطبہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ان کو ہوا کہ جا کے فٹافٹ ہم اپنا غلہ خریدنے سے پہلے کہ باقی لوگ لے جائیں، پھر ہمیں ملے نا۔ تو آپ کے پاس صرف چند لوگ، تقریباً 12 لوگ آپ کے پاس رہ گئے جو قریب کے صحابہ تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یعنی آپ کو کھڑا چھوڑ کے اور اپنے کام کے سلسلے میں وہ لوگ کھیل تماشا ہوتا دیکھا کہیں پہ، اور یعنی خطبے پر یہاں پہ دیکھیں کہ وہ خطبہ تھا، نماز نہیں تھی۔ خطبے کو چھوڑنے پہ اللہ تعالیٰ کو اتنا برا لگا کیونکہ خطبہ جمعے والے دن جمعے کی نماز کا حصہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جو ظہر ہوتی ہے وہ 4 فرض ہوتے ہیں اور جمعے کی 2 ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خطبے کو ایڈ کیا ہوا تھا۔ خطبہ از پارٹ آف نماز، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اور جب خطبہ ہو رہا ہو تو انتہائی خاموشی کے ساتھ رسپیکٹلیس ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھیں کہ آپ نماز کے اندر ہیں، آپ باتیں نہیں کر سکتے۔ خطبہ وہی ہے، ایک طرح سے نماز ہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خطبہ کو سننا جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور جو نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ نے اب اور چیزیں کیا نکلی اس آیت کے اندر سے کہ جمعہ کی اذان ہوتی خرید و فروخت جو ہے وہ آپ نے
وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگ جمعہ کے لیے جو ہے وہ شہر لوگوں کی بڑی تعداد مسجدوں کی شرائط لگاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جمعہ صرف جامع مسجد میں ہونا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جمعہ جو ہے وہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے اللہ کے نزدیک۔ سورۃ الجمعہ بات ہوگی تعلیم کی، کیونکہ اس کے اندر پیچھے تعلیم ہی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہمیں سکھا رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے غور کرو، فکر کرو۔ تو اب بات آ گئی جمعے کی۔ جمعہ کا دن مومنوں کے لیے سیکھنے کا دن ہے، اجتماع کا دن ہے، اکٹھے ہونے کا دن ہے، علم حاصل کرنے کا دن ہے۔ خطبے کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ خطبہ عبادت کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے۔ اور جمعہ کا دن افضل ترین ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور اس دن جو آدم علیہ السلام ہیں وہ پیدا کیے گئے، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو وہاں سے نکالا بھی گیا، اسی دن وہ زمین پر اتارے گئے، اسی دن جو ہے وہ ان کی وفات، یعنی سارے کام جمعہ کے دن ہوئے تھے۔ اور یہ جو دن ہے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بھی ہے، اور جمعہ کے دن ہمیں خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے، اور اس کے اندر ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے جس سے ہم جو مانگے وہ قبول ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی کہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، تو جو مقرب فرشتے ہیں، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں، یعنی ایکسٹرا الرٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جمعہ کا دن قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کا دن ہے، کیونکہ اس دن ہمیں سنتوں میں ہمیں حکم ہے کہ ہم اس دن غسل کریں، پاک صاف کپڑے پہنیں، مرد جو ہیں وہ خوشبو لگا کے مسجد کی طرف جائیں، دانت برش کریں، ناک کاٹیں، فالتو بالوں کو ٹرم کریں، یعنی اپنی پورے ہفتے کا جو کہتے ہیں نا ہفتہ وہ جو ایک صفائی کا دن جو ہے وہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس طرح آخرت میں بھی ایک یوم المزید ہوگا، یعنی ایک دن جو ہوگا وہ ایکسٹرا ہوگا، اور وہ کیا ہوگا، وہ جمعہ کا دن ہی ہوگا۔ اور اس دن بیسکلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا، اسپیشلی جنتیوں کو اتنا نوازے گا، اتنا کہ ان کی مزید مانگنے کی خواہش ختم ہو جائے گی، اتنا نوازے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا دیدار کرائے گا، اور یہی وہ مزید ہے، یہی وہ زیادہ ہے۔ اس لیے انسان کو، ایک مسلمان کو، مومن کو چاہیے کہ جمعے کے دن کی رسپیکٹ کرے، اور اس کو اسی طرح کرنے کی کوشش کرے کم از کم جس طرح ہمیں کہا گیا ہے، اور مرد کم از کم جو ہے وہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں ضرور جائیں، اور جو کاروبار حیات ہیں ان کو روک دینا چاہیے، اور کھیل تماشا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح پوری طرح اٹینٹیو ہو جانا چاہیے۔ سورۃ المنافقون آیات ہے اس کی 11، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق سراسر جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ منافق ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ آپ کے پاس آ کے قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن یہ بھی اتنا ہی بڑا سچ ہے جتنا یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ یہ لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی قسم کھائی جائیں گے یقین دلانے کے لیے۔ اس طرح وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو کہ بہت ہی برا کام کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے کہ ایمان لائے پھر کفر کیا تو ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اور اگر آپ ان کے جسم دیکھیں تو آپ کو بھلا لگے، اور ان کی بات سنیں تو وہ سنتے ہی رہ جائیں، گویا وہ دیواروں کے ساتھ لگی ہوئی لکڑیاں ہیں، ہر زور کی آواز اپنے خلاف سمجھتے ہیں، اور یہی دشمن ان سے ہوشیار رہے گا، اللہ انہیں غارت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ منافقوں سے اللہ تعالیٰ کو پھر اپنے نبی کو وارن کر رہا ہے کہ آپ ان کا جو ہے، یہ لوگ جو تھے، خاص طور پہ عبداللہ بن ابی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بہت ہی بڑے ڈیل ڈول کا آدمی تھا، ہیوی، لمبا چوڑا آدمی تھا، اور بہت خوش شکل اور صحت مند، اور بہت ہی اپنی زبان دانی میں وہ بہت فلوئنٹ تھا۔ تو اس کے ساتھی بھی اسی قسم کے تھے، اور جہاں بیٹھتے تھے جس محفل میں بڑی ٹور سے تکیہ لگا کے بیٹھتے تھے، ٹانگیں اٹھا کے بیٹھتے تھے، اور روب سے پھر اتنی باتیں کرتے تھے کہ سارے لوگ ان کو عالم، فاضل اور دانا مان کے مؤدب ہو کے بیٹھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی لچھے دار باتیں اور ان کی اس طرح کی حرکتیں جو ہیں
لوگ جو سنتے تو سنتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے کہ یہ دشمن ہیں، ان سے آپ نے ہوشیار رہنا، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اور یہ بزدل، اصل میں کیا ہے، یہ بزدل ہیں، دیوار سے لگی ہوئی لکڑی ہے، یعنی بزدل لوگ ہیں، اور انہیں یہی ڈر کر آتا ہے کہیں وحی کے ذریعے ان کی خباثتوں کا پردہ چاک نہ ہو جائے اور کہیں ان کو قتل کرنے کا حکم نہ جاری ہو جائے، یعنی انہیں سب پتہ تھا ان کے ساتھ کیا اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب انہیں کہا جائے کہ آؤ رسول، اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت مانگے، تو وہ سر جھٹک دیتے ہیں اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ ذرائع تکبر آنے سے رک جاتے ہیں۔ آپ ان کے لیے مغفرت کریں نہ کریں برابر ہے، کیونکہ اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ پھر جو ہے وہ رئیس المنافقین کی جو ہیں وہ بہت سی باتیں، ایک دفعہ کسی نے عبداللہ بن ابی سے کہا تھا کہ تم جو ہے نا مسلمان تو اس کو پہلے مسلمان ہی سمجھ دیتے نا، تو اسے کہا کہ تم جاؤ نبی سے معافی مانگ لو، جو تم جو الٹے سیدھے حرکتیں ہیں جا کے معافی مانگ لو۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے کہا کہ میں ایمان لاؤں تو میں ایمان بھی لے آیا، تم نے کہا نماز ادا کرو تو میں نے وہ بھی کر دی، تم نے مال کی زکوٰۃ کو کہا میں نے وہ بھی دے دی، اب کیا تم چاہتے کہ میں محمد کو سجدہ کروں؟ اور جو ہے میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو یہ ان کے دلوں کے کینے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی پہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اور یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے ساتھیوں پہ خرچ نہ کرو حتیٰ کو تتر بتر ہو جائیں، حالانکہ ارض و سماوات کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، مگر وہ منافق لوگ سمجھتے نہیں۔ یہ لوگوں کو جو ہیں وہ دینے سے بھی منع کرتے تھے، جو ارد گرد لوگ تھے جو ویل وشر تھے، جو انصار وغیرہ خرچ کرتے تھے مسلمانوں پہ، ان کو بھی روکتے تھے، کہتے تھے کہ یہ لوگ نہیں دو گے تو چند دنوں میں خود ہی یہ جب کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو چیزیں استعمال کے لیے ریسورسز نہیں ہوں گے تو خود ہی یہ جماعت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ پاگل لوگ ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ارض و سماوات کے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تم نہیں دو گے تو اللہ کوئی اور بندوبست کر دے گا۔ لیکن چونکہ منافقت ہے دل میں، اس لیے کبھی اس چیز کا سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اور اگر ہم مدینہ واپس گئے تو وہاں ان کا عزیز ترین آدمی، ذلیل ترین آدمی کو باہر نکال کرے گا۔ عزت تمام اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اور تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ ایک سارا اٹھانے والے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے وہ اس وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، تاکہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت دی اور کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور سارے لوگوں میں ہو جاتا۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، جب بھی ہم پڑھتے ہیں کہ لوگ آخرت میں پچھتائیں گے، حسرت کریں گے یا لیتنی کہیں گے کہ میں نے یہ کیوں نہ وہ کیوں نہ، کہ سب سے زیادہ جس چیز کا انہیں افسوس ہوگا وہ صدقہ کا ہوگا، کیونکہ صدقہ کے بہت فائدے ہیں۔ تو انہیں سب سے زیادہ افسوس یہ ہوگا کہ کاش جو ہے وہ ہم صدقہ کر لیتے، میں نے صدقہ کیوں نہیں کیا، میں نے بخیلی کیوں کی، میں نے آخرت کے لیے اپنا سامان کیوں اکٹھا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہ کہے گا کہ کاش میں صدقہ کر لیتا اور جو ہے وہ سارے لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے رہتے ہیں تاکہ ہم پیچھے چھوڑ جائیں، ہم اس لیے کیوں نہیں کوشش کرتے کہ ہم آگے بھی اکٹھا کریں اپنے لیے، کیونکہ جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہمارا نہیں ہے۔ جو ہم آگے بھیج دیں گے نا، اپنے لاکر میں رکھوا رہے ہیں نا ہم اللہ کے پاس، ہمیں وہ سارے کا سارا بڑا چڑھا کے مل جائے گا، لیکن جو یہاں بیٹھا ہوا وہ آگے نہیں جائے گا، ہم اپنے ہاتھوں سے بھیجیں گے تو جائے گا۔ اور اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت آ جائے، اللہ بڑا ہی باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ التغابن، یہ بھی مدنی ہے، 18 آیات ہے اس کی۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ارض و سماوات میں جو مخلوق بھی موجود ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تر تعریف ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے تو کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف باقی ساری مخلوقات چوائس دی ہے، فیصلے کی اجازت دی ہے، آپ کو رستے دونوں دکھا دیں، اب آپ کی مرضی آپ نے کس رستے پہ چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ تو مان گئے مومن ہو گئے اور کچھ جو نہیں مانے وہ کافر ہی ہیں۔ اور اس نے ارض و سماوات کو حقیقی مصلحت سے پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت عمدہ بنائیں، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تو دلوں کے راز تک جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اپنی تمام مخلوقات کو ایک بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے، بڑی مصلحت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی کیلکولیشن کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا۔ ہم پیچھے
جو زمین کی جو تخلیق ہے، جو سماوات کی تخلیق کا پورا حوالہ پیچھے ہم دیکھ کے آئے ہیں، پڑھ کے آئے ہیں، کس دن کیا ہوا، کس دن کیا ہوا، کس دن آسمان پیدا ہوا، کس دن زمین ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ پھر انسان کو ساری مخلوقات میں سے بہترین جو ہے وہ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کو 2 پاؤں پر چلنے کے قابل بنایا۔ ہم 4 پاؤں پہ نہیں چلتے، ہم 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، اور کئی زبانیں بولنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ایسا دماغ عطا فرمایا جو اس قابل تھا کہ طرح طرح کی ایجادات کر کے ہر چیز کو مسخر کرنے کی کوشش کرے۔ آج آسمان دیکھیں، انسان دیکھیں کہاں پہنچا ہوا ہے۔ اور اسی ارادہ اختیار کی آزادی عطا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تاکہ وہاں ہمارا حساب ہو۔ اللہ کی طرف جانا ہے، کتنی مرضی ترقیاں کر لیں، کہاں تک پہنچ جائیں، آپ اللہ کی باؤنڈریز کے اندر ہی رہیں گے۔ آپ اللہ کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ اسپیس میں بھی چلے جائیں گے تو اللہ کی کریٹ کی ہوئی اسپیس ہے جس میں آپ جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان زمین میں، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تو دلوں کے راز تک جاننے والا ہے۔ کیا تمہیں لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے پہلے کفر کیا تھا اور ان کے پاس اللہ کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا۔ اللہ جو ہے وہ بے پرواہ ہو گیا ایسے لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اور کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کہیے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں آگاہ کیا جائے گا، اور جو کچھ تم کرتے رہے یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ کہ تمہیں جو بھی آپ نے کیا اللہ اس کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اور فامنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ نور سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہے، جو حق و باطل کو واضح طور پر شناخت مہیا کرتا ہے۔ تو مومن جو انسان ہے، جو مارنا اور دوبارہ کھڑے کرنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے بالکل ہی مشکل نہیں، بہت ہی آسان ہے، اور تم ضرور جاؤ گے۔ اور لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور یعنی قرآن پر بھی ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ اور جب تمہیں جمع کرنے کے دن جمع کیا جائے گا، یوم التغابن، یوم التغابن جو ہے وہ جمع کرنے کا دن ہے، ہار جیت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اگلے پچھلے تمام جو ہیں وہ لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ التغابن یعنی غبن، کوئی چیز بغیر اس کی قیمت چکائے لے لینا۔ کہتے ہیں نا اس نے غبن کر لیا، یعنی اندر سے کچھ ہائیڈ کر لیا، چھپا لیا مال کے اندر سے۔ اس لحاظ سے کسی کا نفع کسی کا نقصان ہوا، کسی کی چیز تھی اس کا، اور کسی کا جس نے اس کو غبن کیا اب الگ سے چھپایا، اس نے تو اپنا فائدہ کر لیا، اور جس میں اس کے مال میں سے نکالا اس کا نقصان ہو گیا۔ تو اس دن ہر کافر کا غبن ظاہر ہو جائے گا۔ اس نے اسلام اور ایمان کو چھوڑے رکھا، اور مومن کا غبن یہ ہوگا کہ وہ کہے گا کاش میں نے اس سے زیادہ نیک عمل کیے ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایک دفعہ اپنی مجلس میں لوگوں سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و متاع کچھ نہ ہو۔ تو فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے یوم قیامت نماز اور روزہ اور زکوٰۃ ادا کر کے حاضر ہوا ہو، مگر اس حال میں آیا ہو کہ کسی کو اس نے گالی دی ہو، کسی پہ بہتان لگایا تھا، اور کسی کا مال کھایا تھا، اور کسی کا خون بہایا تھا، اور کسی کو پیٹا تھا۔ پھر سب مظلوموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے کر بانٹ دی جائیں گی، اور جب نیکیوں میں کچھ نہ بچا جسے اس کا بدلہ چکایا جا سکے تو ان میں سے ہر ایک کے کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دیے گئے، اور وہ جہنم میں پھینک دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ تو یہ ہے یوم التغابن، ہر طرح کے فیصلے وہاں پہ ہوں گے۔ اپنی نیکیوں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ ان کو قبول کرے، ان کے اندر سے ریا نہ رہے۔ اور جو لوگ اللہ پہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا، اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا، اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہی لوگ اہل جہنم میں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اور جو اللہ پہ ایمان لائے اور اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رُسُولِنَا
رسولنا البلاغ المبین، اور اب اگر تم سرتابی کرو تو ہمارے رسول کا ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان سے ہوشیار ہو۔ اگر تم معاف اور درگزر کرو اور انہیں بخش دو تو اللہ یقیناً بخشنے والا ہے۔ مال اور اولاد بار بار آ رہا ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ آپ کے لیے فتنہ ہو سکتی ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ کیسے دشمن ہیں؟ کہ انسان جو آدمی ہوتا ہے وہ انہی کے لیے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ گناہ ثواب میں پڑتا ہے، زیادہ کمانے میں، زیادہ آسائشیں دینے میں۔ تو ان چیزوں سے جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کری آپ کے دشمن ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو ہیں وہ سب اولادیں اور بیویاں دشمن ہیں، بلکہ بعض دشمن ہیں، یعنی وہی ہیں جو انسان کو اللہ کی راہ سے روکے۔ تو ہم نے پیچھے دیکھا کہ حضرت جو لوط کی بیوی تھی یا حضرت نوح کی جو بیوی تھی تو وہ، اور نوح کا بیٹا، اس طرح انتہائی جو اللہ کے انبیاء بھی رہے ہیں، نافرمان لوگ ان کے ارد گرد بھی تھے۔ سارے نہیں، جو نافرمان ہے وہ ہے اور وہ ان کا دشمن ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے ایمان کے لیے بھی خطرہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو، انہیں بخش دو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، یہ 3 خوبیاں ہر مومن میں ہونی چاہیے کہ وہ معاف کرنے کی ہمت رکھتا، وہ درگزر کرنے کا بہت جگرا چاہیے اس کے اندر ہو، اور انہیں بخش دو تو اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے ہم بڑا ہی اجر ہے۔ اور لہٰذا جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو، اطاعت کرو، اپنے مال خرچ کرو، اور تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی حکم دوں، آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اسے اسی قدر جو ہے وہ جس سخت ممکن ہو اس کو بجا لاؤ، اور جب کسی سے منع کر دوں تو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ رسول وہی کہتا ہے جو اس کو اللہ حکم دیتا ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، عالم الغیب وشہادۃ العزیز الحکیم۔ اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ تو نفس شح کیا ہے؟ بدترین بخل ہے، یعنی انسان کا جی نہیں چاہتا اللہ کی راہ میں دینے کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس چیز سے بچا لیا گیا، اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اور اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ مال کا اصل مالک اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور ہمارے پاس جتنا بھی جمع شدہ ہے جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یا ہمارے بینکس میں پڑا ہے، یا ہمارے اکاؤنٹس میں ہے، یا جس شکل میں بھی آپ کے پاس ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی مرضی سے آپ کے پاس، اللہ نے آپ کو اس کا اختیار دیا ہے، لیکن اصل مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ پھر اس کے دل میں گنجائش آ جاتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کے لیے اس کے دیے ہوئے میں سے اللہ تعالیٰ کبھی کمی نہیں کرتا۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ واقعی کمی نہیں کرتا۔ میں آپ کو انشاءاللہ ایک ابھی مثال جو ہے وہ سمجھاؤں گی بعد میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ کو قرض حسن دو، تمہیں کئی گنا بڑا کر کے دے گا، تمہیں معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، اور وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا اور بہت ہی زبردست حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطلاق مدنی۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک حساب رکھو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اور عدت میں انہیں ان کے گھر سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، اللہ کہ وہ کسی صریح برائی کا مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص حدود الہی سے تجاوز کرے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور اے مخاطب، تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد موافقت کی کوئی صورتحال پیدا کر دے۔ اب طلاق کے احکامات آگے، ان کے لیے بہت جو ہے وہ ڈیٹیل چاہیے سمجھنے کے لیے، تو اس میں تو میں بس نہیں کر سکتے ہم یہاں پہ کور ساری چیز کو، لیکن بنیادی طور پر یہ طلاق کے جو مسائل ہیں سورۃ بقرہ سورۃ احزاب میں بھی گزر چکے ہیں،
یہاں ان کی جو تکمیل ہے، جو چیزیں رہ گئی تھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کر دی۔ ہوا یہ تھا کہ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے نے اپنی بیوی کو جب وہ اس میں تھیں، اپنی پیریڈز میں تھیں، حیض کی حالت میں تھیں، تو ان کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور آپ کو اس بات پر غصہ آ گیا۔ حضرت عمر سے فرمایا کہ ابن عمر کو لکھ دو کہ اگر رجوع کر لے اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھے حتیٰ کہ وہ پاک ہو، پھر اسے حیض آئے اور پھر اسے پاک ہو، پھر اگر طلاق دینا چاہے تو دے دے، لیکن طہر یا پاکیزگی کی حالت میں دے اور اس دوران اپنے تعلقات قائم نہ کرے۔ یہ ہے وہ عدت جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ ہے طریقہ طلاق دینے کا کسی کو۔ آج کل کے زمین امنی منہ میں جب جہاں غصے میں بیٹھے ہیں اور تڑک تڑک ہوشوں میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ مسئلہ سارا یہی کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، یہ بہت بڑے بڑے معاملے ہیں اور ایجوکیٹ نہیں کرتے۔ خدا نخواستہ جب الٹی سیدھی باتیں ہو جاتی ہیں تو پھر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے سمجھاتے، اور پھر بھی ہم فتوے لینے چل پڑتے ہیں، لیکن قرآن کو کھول کے کوئی نہیں دیکھتا کہ اندر اللہ نے ہمارے لیے حکم کیا لکھے ہیں۔ اور یہ بات یہاں پہ آگے کے زمانہ عدت میں انہیں یعنی بیویوں کو گھر سے جب طلاق دے دی تو انہیں گھر سے نہ نکالو، نہ ہی وہ خود نکلیں، بلکہ عدت کا جو زمانہ ہے جو 3 مہینے ان کے لیے رکھی اللہ نے، وہ گھر میں ہی گزارے، اسی گھر میں، ہسبینڈ کے گھر میں، اللہ کہ وہ کسی سری گناہ کا ارتکاب کر رہی ہوں، یعنی کوئی بہت ہی بڑی وجہ ہو طلاق دینے کی، تو پھر جو ہے وہ مرد بیوی کو گھر سے نکال سکتا ہے۔ اور یہ سارے کام اس وقت جب صرف ایک ہی طلاق دی گئی، کیونکہ اسلام کے اندر طلاق کا جو طریقہ ہے وہ 1 by 1 ہے۔ تو پہلی طلاق کی صورت میں چونکہ رجوع کا حق ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک ہی گھر میں ٹھہرے رہو، اگر ایک طلاق کر بھی لی ہے تو ایک ہی گھر میں ٹھہرے رہو، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں میں نرمی ڈال دے اور ان سے کہ موافقت پیدا ہو جائے اور صلح کی صورت نکل آئے اور مرد پھر سے رجوع کر لے اور ان کا گھر بچ جائے۔ اگر عورت الگ ہو جاتی ہے اور ایک طلاق سن کے نکل جاتی ہے گھر سے، اور پھر درمیان میں اگر وہ چاہیں بھی تو پھر زمانہ نہیں ملنے دیتا ان لوگوں کو، اور پھر دلوں میں بہت سارے فتور آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ جو ہے وہ پاکیزگی کی حالت میں طلاق ہونی چاہیے، اور کیونکہ اس میں ہے کہ پھر انسان سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے، ہوش و حواس کے ساتھ کرے جو بھی کرنا ہے، غصے میں اور جذباتی پن میں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ پھر آگے ہیں اور کچھ احکامات ہیں ہمارے لیے۔ پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں روکے رکھو یا بھلے طریقے سے انہیں چھوڑ دو، یعنی ایک طلاق کا ٹائم گزر گیا تو جو ہے وہ آپ چاہیں تو روک لیں، چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یعنی جو بھی کام کرنا ہے وہ باعزت طریقے سے، طلاق کی جو بات ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ اب یہ 2 لوگ آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کے آپس میں ذہنی ہمانگی نہیں ہے، یا جو بھی باقی انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ نہیں ہیں، تو اب بہتر ہے کہ الگ ہو جائے، نہ کہ لڑائی جھگڑا کیا جائے، فساد کیا جائے، الزام تراشی کی جائے، ایک دوسرے کی کریکٹر اساسینیشن کی جائے اور انہیں ذلیل کیا جائے، اور اتنے بڑے معاملے کو پورے زمانے میں ایک موضوع گفتگو بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر جو ہیں وہ آپ نے ان کو جو واپس رکھنا ہے تو 2 عادل گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے شہادت ٹھیک ادا کرو، اور یہی ہے جس کی اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخر دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اسے کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کرتا ہے، بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، یعنی جنہیں مینوپوز آ چکا ہو، اگر تمہیں کچھ شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی شروع ہی نہیں ہوا یعنی ینگ لڑکیاں ہیں، اگر ان کے نکاح ہوئے اور ان کو طلاق کی نوبت آ گئی تو ان کی بھی 3 ماہ کی عدت اللہ نے رکھی ہے۔ اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے، اگر کوئی پریگننٹ ہے تو جب تک ڈلیوری تک وہ جو ٹائم ہے وہ عدت کا زمانہ ہے، چاہے وہ 8 مہینے ہے چاہے وہ 8 دن ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اللہ کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، یہ حکم اللہ کا ہے، اس نے تمہاری طرف نازل کیا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا، جو تقوی اختیار کرے گا اپنے معاملے سیدھے رکھے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں بھی کرے گا اور اس کے اعمال ان کو بھی ٹھیک کر دے گا، اور اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اس کا اجر بھی بڑھا دے گا۔ اور متعلقہ عورتوں کو زمانہ عدت میں وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو،
اور جیسی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ایذا نہ دو، اور اگر وہ حمل والی ہوں تو وضع حمل تک ان پر خرچ بھی کرتے رہو، اور اگر تمہارے لیے دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، اور باہمی مشورے سے بھلے طریقے سے اجرت طے کر لو، اور اگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ کیا تو کوئی دوسری دودھ پلانے والی آ جائے گی۔ خوشحال کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دے، اور تنگ دست اپنی وسعت کے مطابق خرچ دے، اور اسی کے مطابق تکلیف دیتا ہے اللہ جو اس نے دیا ہے، اور اللہ جلد ہی تنگی کے بعد آسانی کرے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اور جلد ہی اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی دیتا ہے۔ یہاں پہ پھر ایک اور اصول آگے کہ اب اگر طلاق ہو ہی گئی ہے تو جو حاملہ عورت ہے اب اس کی بات آ گئی۔ پہلی بات یہ کہ جو عورتوں کو جو ہے وہ زمانہ عدت میں اس گھر میں رہنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ ان کو تنگ کرنے کی نیت سے گھر میں نہیں رکھو کہ ان کو آپ نے ایذا پہنچانی ہے، زبردستی روکنا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ پریگننٹ ہو تو جب تک بیبی نہیں ہوتا آپ ان کو ان کا خرچہ دیں گے، چاہے طلاق دے چکے ہیں خرچہ آپ کے ذمہ ہے جب تک بچہ نہیں ہو جاتا۔ اور پھر اگر وہ تمہارے اب چونکہ طلاق ہو گئی ہے تو اگر ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو چونکہ بچہ باپ کا گنا جاتا ہے تو باپ کا بنتا ہے کہ ماں کو اس دودھ کی اور اس پوری پریکٹس کی جو ہے وہ اس کا کوئی معاوضہ ادا کرے، کیونکہ اگر وہ نہیں پلائے گی تو کسی اور سے پلوائے گا تو پھر ظاہر ہے اس کو بھی تو دے گا نا، تو پھر ماں کیوں نہ پلا دے۔ تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ معاملے جو ہے نا باہمی طریقے سے بھلے سے مشورے سے اجرت طے کر لو، اور کوئی بھی ایک دوسرے کو زیادتی نہ کرے، ایک دوسرے کے اوپر تنگ نہ کرے، اور خوشحال کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دے۔ اب یہ نہیں کہ اب کوئی مالدار آدمی ہے تو جس لیول پہ وہ رہتا ہے اسی لیول کا جو ہے وہ نفقہ جو ہے وہ بیوی کو دے، اور چونکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اور یہ کہ اس میں کچھ اور باتیں بھی آ گئیں کہ قانونی طور پر چونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کا ہے نہیں باپ کا ہوتا ہے، تو اگر ماں کا ہو تو اجرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ بچہ باپ کا ہوتا ہے اس لیے اب طلاق ہو چکی ہے، بیوی الگ ہو چکی ہے، لیکن اب چھوٹے بچے کی زندگی کا سوال ہے، دودھ کا سوال ہے، تو یہاں پہ یہ ہے کہ دو عورت جو ہے وہ اپنے دودھ کی خود مالک ہے، وہ طلاق دینے والے خاوند سے بھی ایسے اجرت لے سکتی ہے جیسے دوسروں سے۔ اور اگر ماں بھی وہی اجرت مانگے جو دوسری عورتیں مانگتی ہیں تو ماں زیادہ حقدار ہوگی، اور اگر ماں کسی وجہ سے دودھ پلانے سے معذوری ظاہر کر دے تو باپ کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانے کی خدمت لے سکتا ہے۔ بات ساری یہ کہ طلاق کے باوجود فریقین کو ایک دوسرے کی بھلائی ہی سوچنی چاہیے، بحث ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور طلاق کا مطلب یہی ہونا چاہیے کہ دو لوگ آپس میں اب نہیں رہ سکتے، وہ الگ ہونے جا رہے ہیں تو احسن طریقے سے الگ ہوں، مرد بھی احسان کا معاملہ کرے اور عورت بھی احسان کا معاملہ کرے، نہ کہ دو خاندانوں میں لڑائی کی بنیاد ڈال دی جائے۔ کتنی بستیاں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان کا شدید محاسبہ کیا، اور پھر کیا ہوا کہ انہیں بری طرح سزا بھی دی، چنانچہ انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا اور ان کا کام انجام ہی خسارہ تھا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور اے عقل والو جو ایمان لا چکے ہو، بلا شبہ اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیت پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بہت ہی اچھا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، زمین کی قسم انہی کی مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ التحریم، یہ بھی مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل، آیات ہیں اس کی 12۔ اس کا بھی پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر یہ آئی تھی، 2 روایتیں ہیں جس کے اندر کامن روایت یہی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ام المومنین حضرت زینب بن جہش کے ہاں ٹھہرے رہتے اور شہد پیا کرتے تھے۔ میں اور حفصہ نے آپس میں طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس آپ آئیں تو وہ آپس میں جو یوں کہے کہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے، تو مجھے آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے ایسے ہی کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میں نے زینب بن جہش کے ہاں شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ کبھی شہد نہ پیوں گا۔ تو ہوا یہ تھا کہ ایک شہد ہے جس کا نام ہے اور اس کی خاص مخصوص جو ہے وہ ایک تھوڑی اسمیل بھی ہوتی ہے،
ظاہر کو پتہ ہر قسم کے شہد کی الگ الگ اسمیل ہوتی، کس مکھی نے کہاں سے کس پھول کو چوسا ہے، کس درخت کو لیا ہے، تو وہ اس کی الگ الگ کریکٹر ہو جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے۔ تو خاص قسم کا شہد ہوتا تھا جو ام المومنین زینب بن جہش کے ہاں ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جاتے تھے۔ یہ باقی بیگمات کو ناگوار گزرا، سوچیں ذرا۔ تو حضرت عائشہ حضرت حفصہ جو ہیں، یہ دونوں چونکہ ماشاءاللہ بہت ہی ان کے بیک گراؤنڈ بڑے اسٹرانگ تھے۔ ایک حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی، حضرت عمر کی بیٹی تھی، تو یہ تھوڑی سی اسپوکن بھی تھیں، زیادہ ان کے نخرے بھی تھے، اور انہوں نے مل کے سوچا کہ کیوں نہ ان حضرت آپ نبی کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ تو ڈائریکٹ تو نہیں بات کر سکتی تھی، تو انہوں نے طریقہ نکالا کہ ہم ان سے کہیں گے کہ آپ سے شہد کی اس والے شہد کی بو آ رہی ہے۔ تو آپ کو جب یہ بات کہی تو آپ نے آگے سے کہہ دیا کہ میں اب قسم کھاتا ہوں آندہ کبھی شہد نہ پیوں گا۔ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ ایک حلال چیز کو بیویوں کی خوشنودی کے لیے حرام کرتے ہیں۔ تو اب اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے آگے ہمارے پاس۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اسے حرام کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح ڈائریکٹ پہلی ہی آیت میں نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز میں نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اسے حرام کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم کہاں ٹھہرے ہیں جو ہم سارا دن حلال حرام کے فتوے لگائے رہتے ہیں، اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی۔ تب تگی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اور اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ یہ پورے ڈائلاگ ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے ناجائز قسموں کو کھول دینا واجب قرار دیا ہے، یعنی اگر آپ ایسی قسمیں کھا لیں، اب آپ نے تو قسم کھا لی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ کس طرح قسم سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا مولا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ قسم کا کفارہ ادا کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کو توڑ دیں، اور قسم کے کفارہ کی تفصیل ہم پہلے پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ قسم کو 10 لوگوں کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے آپ کی قسم سے آپ نکل سکتے ہیں، اور باقی ڈیٹیل موجود ہیں وہاں پہ۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی تو اس کی بیوی نے وہ بات آگے بتلا دی، اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر ظاہر کر دیا۔ اب نبی نے اس بیوی کو کچھ بات جتلا دی اور کچھ نہ جتلائی۔ پھر جب نبی نے اسے بتلایا تو پوچھنے لگی کہ آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی؟ کہا مجھے اس نے خبر دی جو علیم و خبیر ہے۔ قال نبانی اللہ، نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے۔ اور اگر تم دونوں اللہ کا حضور توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، ورنہ تمہارے دل جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ اور اگر تم نبی کے خلاف محاذرہ ہی کرو تو اللہ، جبریل، صالح مومن سب نبی کے مددگار ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں۔ یعنی یہ دو عورتوں کی ایک چھوٹی سی معصوم سی سازش تھی کہ آپ کا دل حضرت زینب سے خراب کیا جائے اور اپنی طرف مائل کیا جائے۔ تو انہوں نے شہد کو اس طرح پریزنٹ کیا کہ اس کے اندر سے بہت بو آتی ہے، اور ان کو کہا کہ آپ سے بھی بو آتی ہے، تو آپ نے فوراً قسم کھا لی کہ میں یہ شہد اب نہیں پیوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان دونوں جو ہیں وہ خواتین جو ام المومنین ان کو وارن کر رہا ہے، اور یہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے جو ہیں وہ حکم میں آتے ہیں۔ تو اب وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نبی کے خلاف محاذرہ ہی کرتی ہو تو اللہ، جبریل اور صالح، یعنی اللہ کافی ہے اپنے نبی کے لیے، جبریل علیہ السلام کافی ہیں، اور صالح مومن نبی کے لیے کافی ہیں۔ ان کو ایک تھریٹن کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہ اگر تم نبی تمہیں طلاق دے دے تو رب اسے تم سے بہتر بیویاں بدل کے دے دے گا، سوچیں ذرا۔ اور جو مسلمان بھی ہیں اور ان کی کیا خوبیاں ہوں گی؟ بہتر بیویوں کی اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے ان کو۔ من کننا، تم میں سے، مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات و ابکارا۔ جو نئی بیویاں اللہ تمہارے بدلے میں دے گا کیونکہ تم لوگ جو ہو وہ تنگ کرتے ہو اس کو، تو وہ کون کون سی خوبیاں ہوں گی؟ مسلمان ہوں گی، مومن ہوں گی، اطاعت گزار ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، روزہ دار ہوں گی، اور شادی شدہ ہوں یا کنواریاں، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ بدلنے پہ پوری طاقت رکھتا ہے۔
اور اس کے بعد ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے لوگو، اللہ نے کافروں سے فرمائے گا کہ کافرو آج بہانے مت بناؤ، تمہیں کوئی وہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے، آج کوئی معذرت کام نہیں آئے گی آپ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور خالص توبہ کیا کرو، خالص توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اس کا خوبصورت آیتیں ہیں۔ اب ہمیں جو غلطیاں ہو گئیں وہ تو ہوگی، اللہ نے اصلاح بھی کر دی ان کی اور طریقے بھی بتا دیے، لیکن اصل میں تو قرآن اس وقت تو اللہ کے پیارے لوگ تھے، فوراً ریپینٹ بھی کرتے ہیں، فوراً اصلاح بھی ہو جاتی ہے اور توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ اور اب قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے، آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں دور کر دے۔ یعنی ہمارے اندر برائیاں تو ہوتی ہیں نا، ہر بندے میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے اور ہم سے گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ توبہ کرنے میں کبھی دیر نہ کرو، توبۃ نصوحا کرو، سچی خالص توبہ۔ اب اس کے کچھ اصول ہیں خالص توبہ کے، ہم روز کہتے رہتے ہیں نا کہ سبحانک تبت الیک، یہ ایک دعاؤں میں شامل ہمیں پڑھنی بھی چاہیے۔ لیکن توبۃ نصوح کیا ہے کہ بالکل خیر ہائی والی توبہ، ایسی توبہ جس کے بعد انسان دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹے، اور ایسی توبہ کے لیے کچھ شرائط جو ہیں وہ مقرر کی گئی ہیں۔ ایک کہ آپ کو حقیقی ندامت اور حقیقی اعتراف ہو کہ غلطی ہو گئی، یا اللہ ہم سے غلطی ہوگی جانے یا انجانے میں، کسی کے اثر میں، کسی کے بہکانے میں، جو بھی ہوا کچھ غلط ہو گیا ہے اور ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، یعنی اس کام کو میں جان بوجھ کے دوبارہ نہیں دہراؤں گا، اور اللہ کا حضور مغفرت طلب کرے اور اپنے کیے پر نادم ہو اور آئندہ وہ کام نہ کرنے کا عہد بھی کرے، اور اگر گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس کی تلافی کرے اور اس سے معاف کرا لے، اور اگر حق مال سے تعلق رکھتا ہے اور اصل مظلوم مر چکا ہو تو ورثاء کو ادا کر کے یا صدقہ کر دے، اگر حق تلفی قول سے تعلق رکھتی ہو جیسے غیبت یا چگلی وغیرہ تو اس کے حق میں دعائے مغفرت کرے، یعنی اس کو اتنی دعائیں دے، اتنی مغفرت کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معاف کر دے، اور اس بندے کو بھی اللہ معاف کر دے، اور سب لوگ دائیں جانے والے ہوں گے۔ اب لا محالہ، اب آگے اگلے کی آیتیں آگے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنتوں میں داخل کرے گا انہیں، اور انہیں رسوا نہیں کرے گا، اور ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، اور وہ پھر دعا کریں گے اے ہمارے رب ہمارا نور ہمیں پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، ان پر سختی کرو، ان کی پناہ گاہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال بیان کرتا ہے کہ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، تو اللہ کے مقابلے میں ان دونوں کے کچھ کام نہ آ سکے، اور دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ اور ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اب اللہ کی دو بہترین ساتھ ہی دو جو ایسی عورتوں کی مثال دی اللہ نے جو نبیوں کی بیویاں ہوتے ہوئے بھی ایمان نہ لائیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ اب دو ایسی عورتوں کی بھی مثال دی جا رہی آگے کہ جو اللہ تعالیٰ جو انہوں نے اپنے اللہ کے فضل سے جو جنت کی خواتین ہیں، کہ اللہ نے مثال بیان کی کہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور ظالموں سے بھی نجات دے۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو موسیٰ کتنا پیارا بچہ ہے، ہم اس کی تربیت کریں، اس کو اپنا بچہ بنا لیں۔ پھر انہوں نے ہی موسیٰ کو پرورش کی، اس پر ایمان بھی لائیں۔ ایمان کا حال فرعون پر جب کھلا تو اس نے طرح طرح کی ایذا دینا شروع کر دیں، اور انہوں نے یہ دعا مانگی، تب انہوں نے یہ دعا مانگی، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے ان آسیہ کے جو دونوں
ہاتھ اور دونوں پاؤں ان کو کیلیں گڑوا دی تھیں زمین کے ساتھ اور باقی ہاتھوں کو، تاکہ وہ ہل جل نہ سکے۔ ظلم کی انتہا تھی۔ اور پھر جب وہ جو تھے وہ فرعونی ان کو چھوڑ کر ہٹتے، کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹتے، تو فرشتے فوراً آ کے ان کے اوپر سایہ کر دیتے۔ اس وقت انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، مجھے فرعون سے نجات دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آگے سے پردہ ہٹا کے جنت میں انہیں ان کا گھر دکھا دیا کہ تم فکر نہیں کرو، تمہارا گھر بن چکا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان عورتوں میں سے جنہیں اللہ نے دنیا میں جنت کی خبر دے دی۔ کیوں؟ کہ وہ ایمان لے آئی تھیں اور ایک ایسے ظالم آدمی کے گھر پہ تھیں جو ایمان تو دور کی بات ویسا ہی ظالم تھا، تو اس نے ان کے اوپر بھی ظلم کی انتہا کر دی۔ بیوی تھی اپنی، لیکن اس کے کیلیں گڑوا دی ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ، ان کو فکس کرا کے کھڑا کر دیا۔ تو اللہ نے ان کو جنت کا گھر ان کو دنیا میں ہی دکھا دیا تھا۔ اور پھر دوسری مثال ہے مریم کی، مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ اور مثال ہے مریم بنت عمران کی، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اس نے اپنے رب کے کلمات کی اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ چاہے عورت ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ جو ہے وہ رعایت نہیں کرتا اگر وہ کھلم کھلا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، چاہے وہ عورتیں کیوں نہ ہوں، چاہے وہ نبی کی بیویاں کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کس سلسلے سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ کس مزار کی باندیاں ہوں، وہ کس کی وہ کرنے والی ہوں، جو بھی ان کے سٹیٹس ہیں دنیا میں، جو بھی ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر ان کا اپنا ایمان اللہ کے اوپر مضبوط نہیں ہے، ان کے اپنے اعمال اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہیں۔ وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اپنا بھگتان ہم سب کو بھگتنا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں جو پیچھے ہم دونوں پڑھ کے آئے ہیں، یہ ساری عورتوں کے حقوق کے بارے میں، اور اس میں تو عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے وارن بھی کیا کہ ہمیں اپنی اس طرح کی جو چالیں ہیں ان سے باز رہنا چاہیے، اور مشکلات بلا وجہ گھروں کے ماحول نہیں خراب کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ 28 آج جوز ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔